آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، جی روح کی حقیقت اور خاص طور پر موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کی کتاب راہ و رسم منزلہ سے کچھ اقتباسات ہیں اور ان کے خیالات پر مبنی ایک گفتگو کا خلاصہ بھی ہے۔ جی بالکل تو مقصد بس یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور ان میں جو سب سے آپ کہیں مرکزی خیال ہے نا، وہ قرآن کی اس آیت پر مبنی ہے کہ روح امر رب ہے۔ امر رب یعنی اللہ کا حکم۔ ہاں، اللہ کا ایک حکم یا ایک معاملہ، مطلب یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے جو فنا ہو جائے۔ اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے۔ اچھا، تو یہ امر رب ہونا، کیا یہی اس کی لافانی حیثیت کی بنیاد ہے؟ یعنی موت جسم پر آتی ہے، روح پر نہیں؟ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ پیر صاحب کی تحریر میں یہ بہت واضح ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا، وہ روح کا خاتمہ نہیں ہے، صرف جسم سے تعلق ٹوٹنا ہے۔ ہاں، جسم خاکی سے اس کا تعلق عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے، بس۔ روح اس کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ کہاں؟ مطلب کس حالت میں؟ وہ عالم برزخ میں ہوتی ہے، یعنی موت اور قیامت کے بیچ کا جو وہ درمیانی عالم ہے۔ اچھا، اور وہاں وہ باشعور ہوتی ہے، علم کے ساتھ موجود ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ جسم کی اہمیت والی۔ گفتگو میں ذکر تھا کہ جسم کی حرمت بھی اسی روح کی وجہ سے ہے۔ بالکل، وہ مثال دی گئی تھی کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہاں، روح آنے سے پہلے مر جائے روح پھونکے جانے سے پہلے، تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ جی، اور یہ مثال اس تصور کو اور واضح کرتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب تک وہ امر رب، وہ اللہ کا حکم یعنی روح اس جسم سے جڑتا نہیں نا، صحیح، تب تک وہ گوشت پوشت کا ڈھانچہ، وہ عزت و تکریم نہیں پاتا جو روح کے آنے کے بعد ملتی ہے۔ یعنی جسم کی ساری قدر و قیمت کا دار و مدار اسی غیر مادی امر رب پر ہے۔ بالکل اسی پر ہے۔ اچھا، تو اگر روح لافانی ہے، امر رب ہے اور موت کے بعد بھی باشعور ہے، تو پھر وہ سوال آتا ہے نا جس پر اکثر بات ہوتی ہے کون سا؟ کہ کیا یہ روحیں عالم برزخ سے زندوں کے حالات جان سکتی ہیں، ان کی پکار سن سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے، اور پیر صاحب اس پر بات کرتے ہوئے توحید کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ جی، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ کسی روح کو زندوں کے حالات سے باخبر کر سکتا ہے، اچھا، یا ان کی دعا کا علم دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہے، مگر اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ روح کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہ مستقل صلاحیت نہیں ہے روح کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہو سکتی ہے، جسے تصرف عطائی کہتے ہیں۔ روح کی اپنی ذاتی قدرت نہیں ہے۔ تو یہ فرق بہت اہم ہے، ورنہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ روح خود سے سب کچھ جان رہی ہے یا سن رہی ہے تو وہ شرک ہو سکتا ہے۔ بالکل درست، یہی وہ باریک لکیر ہے جسے سمجھنا اور قائم رکھنا ضروری ہے۔ اصل قدرت کاملہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صحیح۔ وہ چاہے تو اپنے امر یعنی روح کو کسی بات کا علم دے دے، لیکن روح کو خود سے عالم الغیب سمجھنا یہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کا خلاصہ اگر کریں ان ذرائع کی روشنی میں، جی روح اللہ کا امر ہے، فنا نہیں ہوتا، درست، موت کے بعد عالم برزخ میں باشعور رہتی ہے، بالکل، جسم کی حرمت اور عزت اسی روح کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، ارواح کا زندوں کے بارے میں کچھ جاننا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ صرف اللہ کی عطا سے ہے، ان کی اپنی ذاتی قدرت نہیں ہے۔ صحیح۔ یہی وہ مرکزی خیالات ہیں جو ان تحریروں سے سامنے آتے ہیں۔ یہ روح کو جسمانی موت سے آگے ایک شعوری وجود کے طور پر تو دیکھتے ہیں، لیکن ساری قدرت اور علم کا مرکز اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہم آج تک اپنے اس جسم کو ہی پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ واقعی، روز نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، نئی بیماریاں، نئے علاج۔ تو وہ روح جو اس جسم کو زندگی دیتی ہے، شعور دیتی ہے، حرمت دیتی ہے، جی جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، وہ امر رب، اس کی اصل حقیقت کس قدر گہری ہوگی، کتنی ہماری سمجھ سے بالاتر ہوگی۔